اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ ڈالر اوپر جائے گا تو منافع کے لیے خرید لیا جائے تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے؟ کوئی غداری نہیں میرے بھائی، ملک کے ساتھ کیوں غداری ہے؟ آپ کا رائٹ ہے، آپ خریدیں. آپ کے ڈالر خریدنے سے کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہوگی. غداری ان کے ڈالر خریدنے سے ہوتی ہے جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ نے اگر اس اندیشے سے گھی کے 10 یا 20 ڈبے خرید لیے ہیں کہ اس بجٹ میں مہنگے نہ ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا انویسٹر کروڑوں ڈبے خرید کے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو جاتی ہے چیز، وہ اسلام میں منع ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ سونا لے کے رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ روپیہ تو گر رہا ہے. 8 سے سال پہلے جس کی تنخواہ تھی نا ₹1,00,000، پریکٹیکلی اس وقت 40,000 رہ چکی ہے وہ. اگر کسی نے ₹1,00,000 بینک میں رکھا تھا، وہ پاکستانی روپیز میں تو ₹1,00,000 ہے، لیکن اس سے اب آپ خریداری کریں تو ₹40,000 کی خریداری ہوگی. تو لیکن اگر اس نے وہ ₹1,00,000 کا سونا یا ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہوتے تو ایٹ لیسٹ جو ڈی ویلیو ہونے سے تو بچ جاتا نا. اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کا ڈالر کے اوپر جانے سے یا سونے کی پرائس یا پلاٹ کی پرائس بڑھنے سے جو آپ کو نفع ہوتا ہے، یہ تو پیورلی حلال نفع ہے. اس سے بہتر ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ نفع ہو جائے گا. اگر ارد گرد کا ماحول ڈسٹربنگ ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. جی، نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا جائز ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. بعض اہل حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ضد کھڑی کی ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے، کوئی آپ کو کیڑا نہ کاٹ جائے. میرے بھائی، آپ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیں، جو اونچی آمین پہ آپ کی پھینٹی لگنی ہے وہ لگ ہی جانی ہے. ہاں بات پتہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام میں چلے جاتے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتے. اب رات کے گپ اندھیرے میں نبی علیہ السلام کے سامنے تو کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، چراغ بھی نہیں تھے، تو اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اندھیرے میں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں کھلی ہوں اور باہر لائٹ بند ہو، اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے. البتہ ایسی جگہ جہاں پہ بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں آنے کا ڈر ہے، وہاں پہ آپ چراغ روشن کر کے کریں. اور یہ چراغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں یہ جو جنگلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں نا، رات کو رکتے وقت گرمی ہو یا سردی آگ جلا لیتے تھے. آگ ایک ایسی ڈیٹرس والی چیز ہے کہ شیر اس کے قریب نہیں آتا، ریچ قریب نہیں آتا. آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آگ ہے نا، یا آپ نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا ہے، اس کے قریب کوئی جانور نہیں آئے گا. اب تو خیر گوروں نے اس سے بھی اگلی چیز بنا لی ہے، انہوں نے ایسی ٹارچ بنائی ہوئی ہیں جو وہ لیزر ٹارچ ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے اتنی انٹینسیفائی کر کے لائٹ ڈالتی ہیں کہ 3 منٹ کے لیے ریچھ ہو، شیر ہو، کوئی جانور ہو، جب آپ اس کی طرف کرتے ہیں نا 3 منٹ کے لیے اس کے ریٹینا کے اوپر اتنی وہ روشنی پڑتی ہے کہ 3 منٹ انہوں نظر کوئی نہیں آتا پھر. اور 3 منٹ کافی ہوتے ہیں آپ کو غائب ہونے کے، بلکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوئی چیخا مار کے غائب ہو جائے گا. ایسی انہوں نے چیز جو ہے نا وہ بنا لی ہوئی ہے. تو یہ بے فکر ہے، نماز آنکھیں بند کر کے ہو جاتی ہے. کیا چھپکیلی مارنے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ بالکل ملتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ہمارے گھر کے ساتھ اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ 12 بجے ہی زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں. 12 بجے بعض اوقات داخل بھی ہو جاتا ہے ٹائم، 11:50 تک سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے. ہر پورا سال تو 12 بجے نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ 12:20 تک جاتا ہے ابتدائی زور. تو میرا خیال ہے پورا سال نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جب 12:20 ہوتا ہوگا اس وقت 12:30 پڑھتے ہوں گے. ایڈی بھی لوٹنی پہ ہے نا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 82:3 میں نبیوں کے میثاق کا ذکر ہے. اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل ہیں. بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں. واقعہ معراج میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی ہے تم نے ایمان لانا ہے. تو یہ پریکٹیکلی تو ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی یحییٰ علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، یا آپ علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آئے کہ وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کرتا. تو اللہ نے وہ عہد پورا اس طرح کیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی. اگر قیام میں پاؤں کے انگوٹھے زمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے. ہمارے امام مسجد کہتے ہیں نہیں ہوتی. اور یہ تو جاہلانہ بات ہے. تو فقہ حنفی کی کتابوں میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جاہلوں میں مشہور ہے. انگوٹھے کیا پاؤں بھی اٹھ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹھ جائیں تو رکھ لیں ان کو نیچے. ہاں
کتنی دیر اٹھے رہیں گے؟ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 اعضاء پہ مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اور نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ماتھے کا اور اشارہ ناک کی طرف، یعنی یہ پوری ہڈی، یہ ایک، یہ 2، یہ 2 گھٹنے 2 پاؤں۔ تو آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اگر سجدے میں کھجری کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو سجدہ ہو جائے گا۔ پھکی ہے کہ نہیں؟ پاؤں والی حدیث تے ہی کوئی نہیں لادا تو، حدیث ایک ہی ہے بخاری مسلم میں کہ 7 اعضاء پہ مجھے میرے رب نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، 7 میں 2 گھٹنے بھی ہیں، 2 ہاتھ بھی ہیں، تو ہاتھ تو کئی بار اٹھ جاتے ہیں۔ تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سجدے میں ہاتھ اٹھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ بھئی پاؤں اٹھے یا ہاتھ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھا تو دوبارہ رکھ لیں، آپ عذر کے طور پہ اٹھا نا۔ تو یہ ہے مشہور کیا انہوں نے، او جی سجا انگوٹھا اڑا ہے نا جی یہ قلعہ ہے، کہتے ہیں جی ایسا ہو جیسے کھونٹی گاڑ دی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیں جو بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے بائیں جانب آگے کھڑا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا، تو ان کا تو وہ انگوٹھا کیا پورے دونوں کے دونوں پاؤں ہل گئے، ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ پھکی ہے نا؟ پھر جب 2 ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، تیسرا ہے تو یا امام نے آگے ہونا ہے یا مقتدی کو پیچھے کرنا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایویں جعلی باتیں۔